درود شریف پڑھی جنت والے صلی اللہ وسلم سیدنا محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لوگوں کو مقصد زندگی جس کو کہتے ہیں زندگی کا مقصد انگلش میں کہتے ہیں پرپز آف لائف عربی میں کہتے ہیں مقصود اعظم جو بندے کی تخلیق کا مقصد ہے منشاء فارسی میں کہتے ہیں منشاء تخلیق سمجھیں کہ جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہوئی ہیں زمین آسمان ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اللہ پاک نے خود فرمایا کہ یہ کوئی بھی بے مقصد چیز پیدا نہیں کی گئی تو ان میں سے ایک ایک چیز کا مقصد ہے اور انسان کا ایک خاص مقصد ہے کیونکہ آپ انسان ہیں میں بھی انسان ہوں تو ہمارے لیے یہ جاننا یہی مسئلہ تھا سب سے بڑا جو نہ یزید کو سمجھ آیا نہ اس کی فوج کو یہ سمجھ تھی نہ جو ہے وہ کوفی لوگ جو تھے جنہوں نے بلایا محبت عقیدت سے جیسے بھی نہ ان کو یہ سمجھ صحیح طریقے سے آئی کہ بھئی وہ ان کو یہ بات تھوڑی اونچی کر دیں صاف نہ ان کو جو ہے وہ یہ پوری پتہ چلا جس وجہ سے وہ سارے بہہ گئے کیونکہ باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب بندہ تب ہی کرتا ہے جب اس کی منزل اور اس کی جو جہاں اس نے جانا ہے جو اس کا آخری سفر کی آخری جگہ جہاں بندے نے پہنچنا ہے اس میں جب اس کے ذہن کے اندر یہ بات صاف ہوگی تو تب وہ سارے کام کر سکتا ہے تب وہ قربانی بھی دے سکتا ہے تب وہ بہت بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے اور نفس و شیطان کے خلاف جہاد بھی کر سکتا ہے اپنی خواہشات بھی قربان کر سکتا ہے تو اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ کھینچا تانی اور گڑبڑ ہی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر بندہ چلا گیا تب اصل میں آپ کا جو لیسن ہے وہ تو یعنی شروع ہوں گے دن کو ہو رہے ہیں لیکن میرا یہ مقصد ہے ابھی میرا بھی ایک مقصد ہے یہاں بیٹھنے کا کہ آپ کو وہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا وہ مقصد جو کوفیوں کو تو سمجھ نہیں آیا یزیدیوں کو تو سمجھ نہیں آیا اس وقت کے جو مسلمان رہ رہے تھے بہت سارے یعنی کوفہ والے ظاہر مسلمان تھے ان کو بھی سمجھ کوئی نہیں آیا بعد میں آپ نے زندگی میں بھی اور بعد میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھا پھر
کہ اتنا بڑا ظلم اپنے اوپر کہ بندے کو یہی نہیں پتا کہ میں کیوں دنیا میں رہ رہا ہوں، میں کیوں دنیا میں، مجھے 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، تو میں آخر کیوں، میں جیتا جاگتا انسان، اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا ہے، تو آخر جو ہے میں کیوں ادھر ہوں؟ جب وہ سمجھ آ جائے گی، اگلے مرحلے جو ہیں وہ سارے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ منزل متعین ہو گئی، منزل متعین ہو گئی تو پھر سارے مرحلے آسان، پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے غلط مقاصد جو ہے وہ اپنے لیے بنا لیتے ہیں، تو ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو وہ غلط فہمی کی بنا پہ وہ چل رہے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ سے پوچھنا، خاص طور پر یہ جو نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ آپ بھی میری مدد کریں گے تاکہ یہ ایک نقطہ ہی سمجھنا۔ اب کیا سمجھنا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے، انسان یعنی میں کیوں پیدا، انسان کو چھوڑیں، میں خود انسان ہوں، دوسرے جو انسان ہیں وہ اپنا جواب خود دیں گے، میں نے اپنا خود دینا ہے۔ اب جو ہے آپ میں سے خاص طور پر جو نئے لوگ ہیں، تاکہ دوسروں کی بھی مدد ہو جائے، آپ فرمائیے کہ انسان آپ جو ہیں وہ کس لیے دنیا پہ آئے ہوئے ہیں؟ انسان کیوں پیدا ہوا؟ مقصد جو ہے اس کا کون سی چیز ہے؟ وہ حضرت امام حسین کو جو سمجھ آئی ہوئی تھی، تو ان دوسرے مسلمانوں کو بھی کوفہ میں اور یزیدیوں کو بھی وہ بات سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی، اور پھر آپ نے وہ لکھائی بات، اب بعد میں بھی پہلے بھی جو ہے ساری زندگی تعلیمات دیتے رہے، امام زین العابدین یہی سکھاتے رہے، اس سے پہلے صحابہ اہل بیت اطہار یہی۔ تو آپ میں سے کوئی بتا دے بھی انسان کیوں پیدا ہوا، آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ ہاں بس یہی غلطی ہے، اس لیے کہ یہی بات فرشتوں نے کہی۔ یہ وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ جن و انسانوں کی تخلیق جو ہے عبادت کے لیے کی گئی، تو اب فرشتوں نے بھی یہی کہا اللہ پاک سے کہ یا اللہ عبادت کے لیے تو ہم ہیں، عبادت کے لیے یہ سیٹنگ تھوڑی کر دیں، وہ شفیق ادھر گیا ہے، اس کو ہوتا نہیں چلے رہنے دیں۔ فرشتوں نے اللہ پاک سے یہی کہا جب اللہ پاک نے فرمایا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یا اللہ ہم جو عبادت کرنے والے ہیں تیری تسبیح تقدیس کرتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو الٹا فساد کرے گا۔ اور کوئی جواب دینے کیوں پھر ہر انسان کو کیوں پھر پیدا کیا گیا؟ کیوں؟ یہ کوئی صاف بات کریں، درد دل، ہر ایک کے دل میں درد ہو رہا ہے، لیکن جو کیا مقصد صحیح بات؟ ہاں یہ بھی غلط جواب ہے، اس لیے کہ فرشتوں نے یہ کہا اللہ پاک سے یہ کہ ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خدمت خلق کے لیے انسان کو احساس کے لیے پیدا کیا گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب فرشتے دو کام کر رہے تھے اس وقت، ایک وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، دوسرا وہ یہ نظام دنیا کا چلا رہے تھے، اب بھی چلا رہے ہیں، اور بڑے کمال درجے کا چلا رہے ہیں۔ کبھی کوئی غلطی نہیں کی انہوں نے، بھئی اس کی روح نکالنی ہے تو اس کی لے گئے، اس کو رزق دینا ہے تو اس کو دے گئے، اس کو جو ہے پیدائش روح اس میں ڈالنی ہے کسی کے ماں کے پیٹ میں، کسی کی وہ کسی میں ڈال دیں۔ تو خدمت خلق یا درد دل جو بھی کہیں، وہ بھی پرفیکٹلی وہ کہہ رہے ہیں ہم عبادت بھی کر رہے ہیں،
خدمت بھی کر رہے ہیں مخلوق کی، زمین آسمان سورج چاند تو وہ ہی کنٹرول کر رہے تھے اس وقت بھی، اب بھی وہ کر رہے ہیں، مطلب بڑے بڑے نظام جو ہیں چیزیں، اب بھی ہمیں بھی وہ خدمت ہماری بھی وہ وہی کر رہے ہیں۔ 7 فرشتے تو ہر بندے کے ساتھ حفاظت کے لیے ہیں، 7 فرشتے حفاظت کے لیے ہیں، 2 جو ہے وہ یعنی اعمال لکھنے کے لیے ہیں، 1 فرشتہ رزق کے متعلقہ ہے، وہ جو رزق پہنچاتا ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وہ درود لے کے جا رہا ہے، کوئی ذکر لے کے جا رہا ہے۔ اب پھر بات یہی تو بات ہے نا، جب ان کو سمجھ نہیں آئی اس وقت کے لوگوں کو، اور آج بھی کوئی نہیں سمجھ 90% کو۔ اب دیکھیں نا، آپ یہ جواب دے رہے ہیں، یہ جواب درست نہیں ہے اس حساب سے۔ اگر یہی آپ نے سمجھا ہوا ہے، اسی لیے کھچڑی زندگی کی بنی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، خدمت جو ہے، نظام جو چلا رہے ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں بڑا اچھا، جس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، تو اس کو کیوں پیدا کرنا یا اللہ، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اب آپ بتائیں اور کوئی بات؟ جی جی یہ بیٹھ تشریف رکھیں۔ وہ فرما رہے ہیں دعوت کے لیے، دعوت تو خود فرشتے سب سے بڑی دعوت دیتے ہیں، یعنی کیونکہ انسانوں کو جو دعوت ملتی ہے وہ ان کی وساطت سے ہی ملتی ہے، یہاں تک کہ وحی بھی جو ہے وہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہی لے کر آئے انبیاء پر جو ہے وہ چیز۔ یہ آپ نے سوچنا ہے، بھئی میرا نام عبداللہ ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، زید و بکر ہوں، میں کیوں دنیا میں ہوں، میرا کیا آخر یہاں میں کیوں ہوں؟ آپ نے 2 جواب دیے، وہ میں نے کہا وہ فرشتوں نے، پہلے فرشتے بھی دیکھیں بڑا علم رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ پاک سے یہی بات کہی کہ ہم جب کر رہے ہیں عبادت اور خدمت تو اس کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے، یہ تو الٹا اس کے خلاف چلے گا۔ جی جی فرشتے تھوڑے سے محبت کے لیے، آپ اپنا مقصد بیان کریں، بھائی میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ فرشتوں سے اللہ پاک بہت محبت کرتا ہے، تو فرشتے نہیں معرفت رکھتے، وہ فرشتے بڑا معرفت رکھتے ہیں اللہ پاک کی، اللہ پاک کا کلام سنتے ہیں، اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان کو بھی مطلب یعنی کرتے ہیں۔ وہی تو وہ کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمد، کہ ہم جس طرح کی تیری تعریف حمد بیان کرتے ہیں، زمین آسمان کو جانتے ہیں، یہ کہاں یعنی اس طرح کی چیز جو ہے وہ اپنا یعنی کرے گا۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز 1-2 ایسی چیز ہو جو ان میں نہیں ہے، جواب ہنٹ دے رہا ہوں آپ کو، اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ اسی پر تو اعتراض کیا انہوں نے۔ دیکھیں آپ کا جواب کیسے دینے، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نائب پیدا کرنے والا ہوں، اسی پر تو انہوں نے کہا کہ جو نائب پیدا آپ کرنے والے ہیں وہ تو یہ کرے گا، اور ہم جو زمین میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ بات آپ کے جو جتنے بھی جواب ہیں یہ ایک پہلو سے سب صحیح ہیں، لیکن وہ کامل جواب نہیں۔ پرپز آف لائف، مقصد ہونا زندگی کا، بسم اللہ۔ بہت سارے لوگ میں شادی کرنی ہے، مقصد بنایا ہوا ہے، میرا کریئر ہو جائے، میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، جس نے جو خالق نے بیان کیا ہے کہ بھئی کس لیے آپ کو کیا گیا ہے۔ بہت سارے ان لوگوں کو تو اللہ پاک جہنم میں پھینک دے گا، ایسے کتنے لوگ جائیں گے قیامت والے دن۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ پاک نے کیا کیا ہے تم نے؟ اے جی ہم نے بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ پاک خدمت کے لیے تو تمہیں نہیں بھیجا گیا تھا، تمہیں تو میں نے میرے ساتھ تعلق تم نے درست رکھنا تھا، وہ خدمت تم کرتے رہے، وہ بھی تم اپنی ہی
موج میلہ اور اپنی جو مشہوری کے لیے کرتے رہے جتنی سخاوت اور ساری چیزیں، تو میرے پاس تو آج کچھ نہیں ہے، تم جہنم ہی ہے، جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، لیکن کام اچھا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے، یہ تو ہے۔ لیکن ہم اسلام کوئی ناقص مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے کہ بھئی دنیا کا فائدہ ہو گیا اور آخرت کا نقصان ہو گیا، یا آخرت کا فائدہ کر کے دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ یہ تو اس رب کا دین ہے جو دنیا کا بھی خالق ہے، جو دین کا بھی خالق ہے، اور جو یعنی آخرت کا بھی خالق ہے، یعنی دنیا ساری چیزیں۔ بسم اللہ۔ جی جی اور کچھ فرمائے بات جی، آپ سیکھ ہی رہے ہیں نا، کون سی؟ جی ہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں بھئی بات صحیح ہے کہ فرشتوں کو اختیار نہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اختیار جو دیا گیا بھئی اختیار سے یہ عبادت کریں، اپنے اختیار سے یہ خدمت کریں۔ سمجھ آ رہی؟ آپ سوال یہ ہے آپ پر، دیکھیں آپ سمجھا کریں جو بولتے ایسے جیسے بے سمجھے بول رہے ہیں آپ۔ بھئی ایک واقعہ ہوتا ہے آسمانوں میں، فرشتے تو اپنی بات کرتے ہیں، شیطان جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو اختیار دیا ہوا ہے، اور جنات کو جو اختیار دیا ہوا ہے پہلے ہی، تو اب اس مخلوق کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ایک تو وہ فرشتے تو وہ مخلوق تھے نا جن کو نیکی بدی کا اختیار نہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہم بھی عبادت کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں۔ اب جو جن ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ انسان سے پہلے پیدا ہو گئے، ان کو اللہ پاک نے وہ اختیار بھی دیا تھا، اور اس کا جو ہے استعمال کا بھی طریقہ بتایا، کیونکہ قرآن یا دوسری جو وحی ان کے لیے آئی۔ مطلب میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ مخلوق تو پہلے موجود تھی اختیار والی، تو اس کی پھر کیا ضرورت ہے؟ ہم سوال تو قائم ہو گیا نا۔ آپ نے دیکھا وہاں سے شروع کیا عبادت، وہ بتایا بھائی فرشتوں نے کہا قرآن کی اصطلاح میں کہ بھئی ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور خدمت وہ کر ہی رہے تھے۔ لیکن اب آپ نے اگلے درجے کی بات صحیح ہے، یہ انسان کے پاس بھی اختیار ہے، لیکن جنات اس سے پہلی مخلوق ہے، اس سے پہلے بنی ہوئی ہے، وہ ان کے پاس بھی اختیار حاصل ہے۔ تو اب اگر آپ اس جواب دے جی انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ یہ نیکی بدی اور اختیار سے یہ کر سکے، تو جواب یہ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ تو جنات کر رہے تھے نا، وہ تو جنات کے پاس وہ چیز موجود تھی نا پہلے ہی، تو اس کی کیا پھر یونیکنیس یا ضرورت یا کہہ لیں یہ چیز؟ جی بھائی جی ابھی تو وہ تخلیق ہی نہیں ہوئے نا، ابھی تو روح محمدی، نور محمدی، یہ تو بات ہو رہی ہے اس وقت کی، یعنی انسان۔ جی جی یہ تو آپ کی بات پوچھ رہا ہوں میں، آپ کس لیے پیدا ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ اپنا مقصد ہے ان کا، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا وہ جانے، وہ ان کا اپنا جو بلند درجہ۔ ہم تو اپنے لیے پوچھ رہے ہیں جو ہم یعنی ہیں لوگ جو ہیں، بالکل۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور صفات اس کے بتاؤ کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کے روح کو پیدا فرمایا اور اس میں اپنی صفات کا پردہ کیا، اور اس میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا اور اس کا بیان کیا اللہ تعالیٰ کے روح کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایسی مخلوق اور بھی پیدا کی جائے جس میں یہ صفات پیدا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں نہیں، یہ جواب اس ہے، یہ ایک حصہ اس کا ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے۔ وہ تو ساری مخلوق کے بارے میں نا، جو آپ علیہ السلام کو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے کہ آپ کی برکت سے ساری مخلوق، ہم انسان کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جو اللہ سے درخواست کی، اس کی وجہ سے فرشتے بھی پیدا کیے گئے، اس کی وجہ سے جنات بھی پیدا کیے گئے، اس کی وجہ سے عرش، تو وہ سارے، تو یہ آخر میں ایک پیدا ہوتی ہے مخلوق سب سے، مطلب جانور بھی پہلے ہیں، مطلب یعنی جنات بھی پہلے ہیں، ہاں۔ تو یہ جو ہے، یہ ابھی دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے بھائی 40 50 سال ہماری عمر ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو ہم پیدا کیوں کیے گئے۔ کوئی کہہ رہا ہے بھائی کوئی نعوذ باللہ کوئی جانوروں کی طرح ہمیں پیدا کیا گیا کھانے پینے کے لیے، کیونکہ 12 کام جس طرح میں عرض کرتا ہوں کہ یہی تو وہ امام حسین اس لیے تو جان دیے کہ یہ چیز سمجھ آ جائے، لوگوں کی سمجھ نہیں تھی تو انہوں نے ان کی مخالفت کی، وہ اپنی دوسری مقصد جو ہے سامنے تھے ان کے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی کہ دیکھیں کھانا پینا وہ جاندار دوسرے بھی کرتے ہیں، کھانا پینا وہ کرتے ہیں، کون سا جاندار ہے وہ جو نہیں کھاتا، وہ کھا رہا ہے، کھانا پینا وہ کرتے، سوتے وہ ہیں، اگر ہم بھی صرف سوئیں، کام وہ کرتے ہیں، صبح مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، وہ اپنا شام کو جو ہے وہ اپنا مزدوری کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں کام وہ کرتے ہیں، مزدوری وہ کرتے ہیں، کاروبار وہ کرتے ہیں، شادی وہ کرتے ہیں، بچے ان کے ہوتے ہیں، بچوں کو پالتے وہ ہیں، بچوں کی تربیت بھی وہ کرتے ہیں، اپنے گھر بھی وہ بناتے ہیں، اور اپنا سیر سپاٹا بھی کرتے ہیں، یعنی ہالیڈے بھی کرتے ہیں، کبھی ادھر مائیگریٹ کر گئے، کبھی ادھر، اور روزانہ سیر کرتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور عبادت بھی کرتے ہیں ساتھ، یہ اس کے اوپر سب یعنی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے یہ دوسرے کام ہی کرتا رہے، یہی انہی والے وہ جو ہے اپنا یہ بھی کھا لیا پی لیا، جی میں بچے پال رہا ہوں، میرے بچے جی شادی ہو جائے پال جائے، یہ میرا لیے میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تو جس طرح اس طرح کے بنائے ہوئے تو پھر یہ مخلوقیں ساری یہی کر رہی ہیں، تو انسان کو تو پیدا کرنے کا مقصد کوئی نہیں۔ جی جی الحمدللہ، ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری بات طریقہ محمدیہ سیکھنا اور سکھانے کے لیے پوری امت کو بتانے کے لیے۔ ماشاءاللہ، چلیں بہت اچھا آپ کا بھی خیال ہے، یہ بھی بڑی اچھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور آگے پھیلانے کے لیے یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ تو فرشتے تو یہی کہہ رہے تھے نا، ہم لا الہ الا اللہ تھوڑا پڑھتے ہیں، اللہ ہم تو بڑا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو ساری باتیں آپ کی اچھی ہیں، ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں اس حساب سے، لیکن مکمل طور پر جو قرآن مجید بیان کرتا ہے مختلف انداز سے حدیث۔ جی اور کوئی بھی بتا دے، پھر تھوڑا سا پھر میں بھی پھر بتا دیتا ہوں۔ ملائکہ میں نفس نہیں تھا لیکن جنات میں نفس تھا، ہے نا؟ ابھی آپ کو جواب دیا، آپ پھر وہی دہرا رہے ہیں نشکار۔ جی جی ہاں، لگتا ہے آپ بھی سوئے ہوئے تھے، میرے ساتھ بھی آپ سوئے رہے، یہاں بھی سوئے ہیں۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جنات کو یہ چیز بھئی اختیار دے کے حق و باطل میں بھئی اختیار کرنا اپنی مرضی سے، تو وہ مخلوق موجود تھی نا، اللہ نے آزمایا ان کو، جنات کو اسی طریقے سے۔ اور جو اوپر دیکھیں نا، دو مخلوقیں تھیں، ایک تھے فرشتے، ایک تھے جو ہے ایک جن تھا مثال کے طور پر۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جنوں نے کہا کہ ہم دیکھو سب کچھ کے باوجود میں جو ہوں، میں کتنا نیک ہوں،
شیطان کا آرگومنٹ یہ تھا، سمجھ لیں کہ میں نفس کی موجودگی میں، برائی کی موجودگی میں، دنیا کی موجودگی میں سب کچھ چھوڑ کے یا اللہ تیری اطاعت و بندگی میں آ گیا، اور مطلب ہے کہ یعنی آسمانوں پہ اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو اپنے اختیار سے بھی میں تیرا مطیع ہوں، بندہ ہوں۔ اور فرشتوں نے کہا کہ ہم ویسے ہی تیری عبادت کرتے ہیں، تسبیح۔ تو اب یہ کہ انسان کو جو ہے جو یعنی انسان، یہ آپ کو کسی کی بات نہیں، ہماری بڑی بڑی باتیں دیکھیں، کوئی کل پوچھ رہا تھا شیعہ یہ کر رہے ہیں، فلانے یہ، کوئی اپنا ہی کوئی نہیں پتا بھئی کیوں میں دنیا میں کیوں آیا ہوا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں غیر ضروری سوالوں میں نہ پڑیں، ہمیں تو اپنا ہی مقصد پتہ چل جائے اور اپنا ہی دین سمجھ آ جائے۔ استنجے کے فرائض نہیں آتے، واجبات کو نہیں آتے، سنتیں نہیں آتی، اور باتیں آسمانوں میں کر رہے ہیں۔ تو مطلب ہے بندے کو زمین سے شروع کرے اور آہستہ 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 پھر اوپر چل جائے، مطلب سوکھتے ہوئے، ورنہ پھر وہ جو ہے اصل جو ضروری چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گی اور غیر ضروری چیزوں میں وہ پڑ جائے گا، پھر وہ ٹائم ضائع ہو جائے گا، اتنے میں اسرائیل علیہ السلام آ جائیں گے اور یہ مطلب یعنی وہ دوسری چیزوں میں پڑا ہوگا۔ تو یہ چیز ہے، یہی حضرت امام حسین، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ اتنے بیوقوف تھے، وہ والے جو اس وقت کے بڑے سیانے لوگ تھے اس وقت بھی، لیکن نا وہ تابعین اور صحابہ کا زمانہ، بڑے بڑے مطلب یعنی یہ کوفہ والے کو یہ تو نہیں، انہوں نے ایسے ہی انہوں نے جذبے شوق سے اپنا دعوت دی، سارا کچھ کیا، لیکن وہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ جو امام حسین کا جو مقصد زندگی، جو یزید کو بھی انہوں نے سمجھایا، دوسروں کو بھی بتایا کہ بھئی کیوں ہم آئے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جس طرح ہم نے کوئی دنیا داری کا مسئلہ ہے، کوئی حکومت وغیرہ کے لیے ہو گیا، جس طرح وہ ان کا لیول یہ تھا نا، وہ مقصد زندگی یہ بنائے ہوئے تھے۔ یہ جو تھے یہ بڑی اونچی بات کر رہے تھے، وہ جو اصل جو انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں۔ اور کوئی بتا دے، ورنہ پھر میں تھوڑی سی اس میں تشریح کر دیتا ہوں، اور وہ تاکہ اس سے پھر جو ہے نا بندے کو اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کی قدر بڑھتی ہے، پھر وہ جو علم ہے، بات ہے، وہ بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے جلدی۔ ورنہ اس پہ تو ہزاروں لوگ بحث کر رہے ہیں، کتابیں یعنی ہزاروں سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے گورے بھی لکھ رہے ہیں، اپنے ہندوؤں نے بھی لکھی، سارے یعنی، لیکن سب سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ وہی جس نے انسان کو، جس نے بنایا ہے، وہی اس کو بنایا۔ تو دوسرے تو پھر اپنے اٹا سٹا لگائیں گے، وہ اپنا تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ جی جی، اور کچھ فرما دیجیے، کوئی اور نئی بات ہے اس میں تو کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پہ اپنا رائے بنانے کا فرشتوں نے یہ کیا کہ تو اس کو بتائے گا تو زمین پہ جا کے فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہت جانتا تو تم نہیں اتنا ساری میرے ساتھ بس نہیں تو کیا پھر جواب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک رائے بنایا۔ ہاں جی صحیح ہے، ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے نا، لیکن کیا پھر جواب، پھر کیا مقصد کیا ہوا پھر انسان کا؟ نہیں، اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے تیری، قَالُوا وَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ بھئی یعنی انہوں نے سمجھ لیا نا اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، بھئی نائب میں بنانا، تو ہم عبادت ہے، تو اب وہ کیا چیز ہے انسان میں جو ان میں نہیں ہے؟ جواب تو اس چیز کا دینا ہے نا، بھئی اس نائب میں یا اس کے جو اندر جو یعنی خلافت کی صلاحیت وہ کون سی ہے جو ان میں وہ چیز نہیں ہے، جنوں میں بھی نہیں ہے، یعنی اللہ نے آگے فرمایا کہ میں وہ
نہیں، میں اللہ پاک کی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اللہ پاک نے تو فرمایا انی اعلم ما، میں جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں تو آپ بھی بتائیں. اللہ پاک نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مطلب یہ ابھی فرشتوں کو بھی کہا یہ تمہارے بات تمہارے علم علی میں ابھی یہ نہیں ہے، تم سمجھ نہیں رہے. فرشتوں سے یہی بات ہوئی، تم یہ مقصد نہیں. نائب اور اس خلیفہ میں کچھ ایسی بات ہے جو تم میں نہیں. جی آپ فرمائیں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ پاک کے جو اسماء ہیں اور صفات ہیں ان کا بالفعل انسان بدل بنے. صحیح، ماشاء اللہ، یہ بالکل یہ صحیح بات ہے. لیکن وہ تو فرشتے بھی مظہر بنے ہوئے ہیں نا اللہ کے اسماء کے، جنات بھی مظہر بنے ہوئے ہیں اللہ پاک کے اسماء کے، صفات کے. جی انسان کی زندگی کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے اللہ پاک کی ذات کو پانا. اب اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے جو حجابات انسان کے درمیان ہیں ان کو قربان کر کے ان کی قربانی دے کے اللہ تک پہنچنا، یہ تو یہ تو جنات کر رہے تھے نا، وہی حجابات اور قربانیاں دے کے اللہ تک پہنچنے. انہوں نے یہی کوشش کی. یعنی سارے کی جو وعدہ کیا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب، سب نے کہا ہاں تمہارا رب ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا. اچھا ٹھیک ہے، وہ تو وعدہ اللہ پاک نے لیا نا. لستو کیا فرمایا میں تمہارا رب نہیں. لیکن میں تو پوچھ رہا ہوں نا بھائی، یہاں جو بھیجا گیا یا انسان کے اندر دو چیزیں ہو گئی نا بھائی. ایک انسان کا مقصد کیا ہو گیا، دوسرا بھائی اس میں خوبی کیا ہے. جو جیسے وہ حسن صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی اس کو جو نائب آخر خلیفہ اللہ پاک نے کہا میں بنانے والا ہوں، تو اس میں کوئی چیز تو ہے جو نہ انسانوں میں، نہ وہ جنوں میں ہے، نہ ملائکہ میں ہے. کوئی تو چیزیں ملتی جلتی ہیں، ان کی بھی ہیں ان کی بھی ہیں، لیکن کوئی خاص بھی ایسی چیز ہوگی. بڑا چلے ابھی کافی ہو گیا. میں تھوڑا سا اس کے متعلق تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں. اس میں ساری چیز وہ یعنی بہت ساری چیزیں اور بھی آ جائیں گی، اب غور سے توجہ سے سن لیں. اس کے اندر یہ بھی جواب آ جائیں گے اور بھی آ جائیں گے. لیکن شروع سے بات شروع کرتے ہیں. شروع سے دیکھیں، پیدا کیا جانا کسی مخلوق کو، اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا یا دوسری مخلوق کو پیدا کیا، اس کی دو نسبتیں ہیں. ایک تو بھئی اللہ کی نسبت سے اس کا کیا مقصد ہے، اور ایک انسان کی طرف سے یا انسان کی نسبت سے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بھئی ہمارا کیا مقصد بنتا ہے. تو ایک تو ہو گیا اللہ پاک نے کی نسبت سے بھئی کیا، بھئی اللہ پاک کا کیا تعلق ہے ہمیں پیدا کرنے سے. اور ایک پھر ہو گیا ہمارا مقصد، بھئی ہم نے اب پیدا ہو گئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. سمجھیں. تو اللہ پاک تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی نے خطبہ متقین میں اور سیدنا امام حسین نے اس کے بارے میں فرمایا اللہ پاک تو ہے غنی عن العالمین. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس نے وہ نہ عبادت کی نہ کسی چیز کی، بالکل قطعاً ضرورت نہیں. وہ تو جیسے ابھی آپ نے بیان کیا، سب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے جوابات دیے. مطلب جیسے میں نے کہا سب صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ سے، لیکن تھوڑی اس میں درستگی اور یعنی ترمیم کرنی ہے. یعنی خدا کی نسبت سے تو وہ جو آپ نے بیان کیا کہ اس کی، کیونکہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں، مثلا خالق ہے، وہ خالق کی صفت ہے اور یہ جو ہے اس کا تقاضا ہے پیدا کرنا، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، مثلا ایک آپ کہتے ہیں مثلا یہ اے سی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ ٹھنڈک دینا. یہ بلب ہے، اس کا کیا کام ہے؟ روشنی دینا. اس کا اور کوئی کام نہیں. مطلب ایک چیز جس کا ایک ہی کام ہے، وہ اگر وہ نہیں دے گی تو اس کو کیا کریں گے؟ اگر وہ کام نہیں وہ کر رہی، وہ پھر مقصد وہ نہیں نہ کر رہی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ جل مجدہ بلا تشبیہ و بلا مثال. اللہ تو مخلوق کے بغیر بھی خالق، اس میں صفت خالق تو موجود ہے مخلوق سے پہلے بھی، لیکن اس خالق کی
وہ جو صفت ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس کا کام ہی پیدا کرنا ہے، وہ اپنا کام کرے گی، اس کو اللہ پاک کی صفت ہے، وہ کوئی نعوذ باللہ یعنی بغیر مقصد کے نہیں، بغیر مقصد کے نہیں، فضول نہیں۔ اللہ نے تو مخلوق کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں نے مخلوق کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو اللہ کی صفت کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ تو وہ خالق کی صفت کا تقاضا ہے مخلوق کی پیدائش۔ اسی طرح اللہ کی صفت جواد ہے، اس کا تقاضا ہے مطلب سخاوت ہے کہ اللہ کو دینا۔ صفت رزاق کا تقاضا ہے رزق دینا۔ صفت جو ہے اللہ پاک کی رحمان کی ہے، وہ اس کا تقاضا ہے یعنی رحمت کرنا۔ عدل کی صفت ہے، اس کا تقاضا ہے عدل کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا میں ظلم سے پاک ہوں، میں ہر عیب سے پاک ہوں، یہ میری صفات۔ سبحان اللہ عما یصفون، کہ کوئی عیب مجھ میں نہیں ہے، ہر عیب سے میں پاک ہوں، کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شے نہیں۔ تو جتنی اللہ پاک کے اندر جو صفات ہیں یہ تو اس کا اظہار، اس کی یعنی اپنی ربوبیت۔ اب رب ہے، رب تو وہ پہلے بھی تھا جب کوئی مخلوق نہیں تھی، جب کوئی پیدا نہیں ہوا تو رب صفات تو اللہ کی قدیم ہے۔ تو اس رب کی صفت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا کام کرے جس مقصد کے لیے وہ صفت ہے، کہ رب کا پیدا کرنا اور پالنا اور موجود کرنا، تو وہ چیزیں تو وہ تو ایک یعنی اللہ پاک نے اپنی صفات کا جو ہے وہ ذات و صفات کا اظہار کیا، قدرت کا۔ اب قدرت ہے اللہ پاک کی، تو قدرت تخلیق کی قدرت ہے اور طرح کی قدرت کا اظہار۔ تو اللہ نے بار بار فرمایا بھی قرآن مجید میں، جہاں زمین اسمان کی فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى، پھر آگے فرمایا لِتَعْلَمُوا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ یہ تاکہ پتہ چل جائے تمہیں بھی سب کو بھی کہ اللہ پاک کی جو قدرتوں کا اور اس کے علم کا اور اس کی ساری۔ تو اللہ کی نسبت مثلا اللہ پاک محبت کرنے والا ہے، تو یہ اللہ پاک کی محبت ہے نبی علیہ السلام سے، بندوں سے، کہ اللہ پاک نے یعنی وہ تخلیق کیا، وہ ودود ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ خدا کی نسبت اس کو کوئی محتاجگی نہیں ہے، نہ ہی اس کو کوئی ضرورت ہے، اس نے محبت کی بنا پر، جس طرح میں نے پہلے ایک دفعہ سنا تھا کہ وہ محبت جو اللہ پاک کو اپنی ذات سے ہے اور اپنی صفات سے ہے، اس کی بنا پہ جو ہے اللہ پاک نے چاہا میں پہچانا، میری صفات کا اظہار ہو اور ان کا تقاضا بھی ہے جو ہے یہ تو ہو گیا اللہ کی نسبت۔ وہ تو ہم صاف بات ہو گئی کہ اللہ پاک کو نہ ضرورت ہے، وہ صرف کرم کر رہا ہے، فضل کر رہا ہے۔ جس طرح ایک بلا تشبیہ ایک بندے کے پاس پیسے ہوں، تو بہت پیسے ہوں، تو وہ اب دوسروں کو جو ہے وہ چاہے گا، میں اگر اس میں سخاوت ہے تو وہ چاہے گا نہ دینا۔ ایک بندے کے پاس پیسے بھی ہوں تو ساتھ سخی بھی ہو، وہ اور مثال پر غور کریں، پیسے بھی ہوں، دولت بھی ہو اور سخی بھی ہو، کیا وہ دے گا نہیں؟ ضرور ہو سکتا ہے وہ نہ دے۔ اللہ پاک کے پاس خزانے بھی ہیں، قدرتیں بھی ہیں اور وہ سخی بھی ہے، تو انہیں تو دینا ہی دینا وجود اپنی مخلوق یعنی مخلوق کو اس نے دینا ہے، اس کی یعنی اس کی نیچر ہی یہ ہے، اس کی جو اللہ کی صفات ہی یہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس طرح کے یعنی وہ چیز۔ تو یہ تو ہو گیا اللہ پاک کی نسبت۔ اب آگے ہم اپنی طرف، ہماری طرف سے ہمیں دیکھیں قرآن مجید جو یہ ایک تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا میں بعد میں جواب دیتا ہوں کہ فرشتوں میں تو واقعی بڑی خوبیاں ہیں اور بہت ساری خوبیاں ہیں، ان کو نیکیوں میں اختیار ہے، سارا کچھ اور بھی بہت سارے ان کو بھی اللہ نے اختیار دیے ہیں، لیکن نیکی اور بدی میں ان کو اختیار نہیں، نیکی اور بدی میں ان کو اختیار نہیں دیا گیا، وہ بدی وہ اختیار ہی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم رزق، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو جواب دے دیا۔ وہ اس لیے وہ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ مثلا ایک انسان ہے، یہ کہتا ہے جی میں نے صبح بریانی کھائی، کتنی میری خوبی ہے، اچھا جی میں نے دن کو جی چائے پی، دیکھیں میری کتنی خوبی ہے،
اچھا جی میں نے اپنا کھانے کے وقت کباب کھائے یہ کتنا ملا، میں نے روٹی کھائی یہ کتنی، یہ کیا خوبی ہوئی اس نے؟ یہ کھانا اس کی ضرورت ہے، کھانا تو بندے کی ضرورت ہے نا، یہ تو کوئی اس کی ایسی کوئی الگ چیز نہیں کر رہا، وہ اپنی ضرورت ہی پوری کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا جو ہم تسبیح کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ذکر ایسے ہی ہے جیسے آپ کے لیے چاول ہے، ان کے لیے تسبیح ایسے ہی ہے جیسے آپ کے لیے روٹی ہے، ان کے لیے جو ہے سجدے اور عبادت ایسے ہے جیسے آپ کے لیے پانی اور شربت ہے۔ اسی لیے تو جہاں ذکر کی مجلسیں وہ ہوتی ہیں تو وہ بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ ذکر کا نور ہوتا ہے جو ذاکرین کر رہے ہوتے ہیں، اس کا وہ نور ہوتا ہے اور وہ آ کے اس پہ فیڈ کرتے ہیں، یعنی اس کو کھاتے ہیں، ایسے سمجھ لیں ان کی غذا ہے، جیسے جنات کی غذا ہے وہ الگ نظام ہے ان کا، اور یعنی فرشتوں کی غذا الگ ہے، تو ان کی یہ چیز، تو فرشتوں میں تو یہ چیز موجود نہیں تھی کہ ان میں اختیار ہو، تو انسان کو ایک تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ہاں ہے یہ دو مقصد ہی یعنی انسان کے بڑے، ایک تو اللہ پاک سے تعلق درست اور طاقتور اچھا رکھنا، دوسرا مخلوق سے تعلق ٹھیک رکھنا، خدمت، مخلوق کی خدمت جو کہہ رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ اپنے اختیار سے کرے گا، یہ مخالف تقاضے ہوں گے تو اس کے باوجود کرنا اس کی آزمائش ہے۔ تو اگر تو آپ یعنی سمری کرنا چاہتے اس کی، یعنی بھئی اس کی آزمائش ہو رہی ہے دو معاملے میں، ایک تو یہ اللہ جل مجدہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھے، درست حضوری میں ہو سارا کچھ، دوسرا مخلوق کی خیر خواہی، مخلوق کی خیر خواہی، یہ دو اللہ پاک نے جو مقصد بیان کیے انسان کے پیدائش کے، کہ بھئی یہ دو مقصد یعنی ہے اللہ سے تعلق درستگی اور مخلوق کی خدمت، اپنی مرضی سے کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی اور مطلب ایک چیز نہ ہو، اے جی میں ایسے ہی کر رہا ہوں، اے جی میں نیکی کو نیکی سمجھ کے کرتا ہوں، تو آپ نے تو نیکی کو معبود بنا لیا۔ یہ دہریے لوگ اس طرح کہتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں آپ نیکی کو خدا سمجھ رہے ہو، جی میں تو نیکی کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں، میں تو نیکی کر کے جی بالکل جی بس اپنا، تو وہ بندہ جب وحی کی روشنی سے بھٹکتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی ہے کہ بھئی وہ کھجور سے آسمان سے گرا کھجور میں اٹک گیا، پہلے منکر آپ وہ کسی اور چیز کو ماننا تو ہے یہ خدا کسی کو، وہ کسی اور چیز کو مان لیں گے، کسی نے نفس کو مان لیا، کوئی نیکی کو خدا سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کو چیز سمجھ رہا ہے، تو وہی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ رستے سے جو ہے وہ بندہ ہٹے۔ اب اللہ جل مجدہ سے جو تعلق ہے، ذاتی تعلق بندے کا، جیسا مقصد، ایک پہلا مقصد یہ ہو گیا، وہ کیا؟ مثال کے طور پر محبت، اللہ پاک سے محبت ہونا، یہ ایک ذاتی تعلق ہے آپ سے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ شکر گزاری یعنی بندے کا قدر دان ہونا کہ اللہ نے جو خالق جو نعمتیں مجھ پر یعنی شکر، یہ اللہ اور آپ کا تعلق ہے نا، اس میں کوئی مخلوق تو نہیں ہے، یہ اللہ پاک اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے کہ محبت آپ اللہ پاک سے کرتے ہیں، یہ بڑا حسین تعلق ہے۔ شکر گزار ہیں آپ، قدردان ہے اللہ کی نے، یہ بھی آپ کا ذاتی تعلق ہے۔ ذکر ہے، حضوری ہے، یہ بھی آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ عاجزی انکساری ہے، اپنے آپ کو آپ بے بس پاتے ہیں، عاجز انکسار پاتے ہیں اللہ کی کبریائی، یہ بھی آپ کا اور اللہ کا تعلق۔ اخلاص اور مخلص ہونا، یہ بھی آپ کا اور اللہ کا جو ہے تعلق ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ یا رجوع کرنا، یہ بھی آپ کا اور جو ہے اللہ جل مجدہ کا اپنا تعلق ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ تو آپ نے خود بیان کر دیا، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یعنی پیدا بھی کیا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے کہ دو چیزوں سے یہ تعلق ٹھیک کر لیں۔
دو معاملات میں یہ درست ہو جائے، دو ذاتوں سے تعلق اپنا ٹھیک رکھے، بس اس کا مقصد پورا ہو گیا، اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں، اس نے اپنا پرپز فلفل کر لیا۔ وہ کیا؟ پہلے بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک سے ذاتی تعلق اس کا ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اور وہ جو 6-7 چیزیں بتائی ہیں، محبت ہو سکتا ہے اس کو ہو، شکر گزاری، یعنی جیسے جیسے اگر کسی کوئی بندے ایسے ہوں گے ان پر محبت کا غلبہ ہے، وہ اسی ذریعے سے اللہ کی عبادت اور اللہ سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ کوئی بندے ایسے ہیں ان میں شکر گزاری کا جذبہ، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، ان میں یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہ اس کے ذریعے سے۔ کوئی جو ہے ذکر میں حضوری میں رہتے ہیں، کوئی جو ہے بڑے عاجز انکسار ہیں، ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے، تو وہ اس کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق بہتر بنا لیں اپنا۔ کوئی جو ہے ان میں اخلاص کا بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، مخلص، یعنی اللہ کے لیے کہاں کوئی لالچ نہیں، کوئی شے نہیں، صرف اللہ کو اللہ کے لیے چاہنا، وہ اس ذریعے سے اللہ کو پا جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے بار بار اللہ کی طرف واپس لوٹنا، توبہ استغفار، اس کے ذریعے اپنا جو ہے وہ یعنی پا جاتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے جیسے آپ کو عرض کر دی، یہ تو ہو گیا یعنی اللہ جل مجدہ سے جو اپنا یعنی تعلق درست کرنا، اور یعنی یہ 6-7 چیزیں بتا دیں اس طرح۔ اسی طرح جو ہے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری طبیعت میں مثال کے طور پر کون سی خوبیاں ہیں، اس میں وہ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت میں تعلیم تعلم کی خوبی ہو، پڑھنا پڑھانا ہو، تو آپ اس کو ذریعہ بنا لیں اللہ کی عبادت کا، آپ کے لیے یہی آسان ہے۔ نئے مخلوق کی بھی خدمت ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت ادھر ہے جی، اس کو کسی کو کہے نا ذکر گھنٹہ بیٹھ کے مراقبہ، وہ کہے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ پڑھانا ہے، پڑھنا ہے، تعلیم دینی ہے، وہ کہے گا میں کر لوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی طبیعت میں یہ چیز موجود ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ اس چیز اس کو، تو یہ وہ پہچانے کہ میں اللہ سے کس طرح بہتر تعلق پیدا کر سکتا ہوں۔ کسی میں ہوگا ذکر فکر مراقبہ نوافل، وہ اسی میں لگا رہنا پسند کرے گا، وہ پہچان جائے خود کہ میری طبیعت میں ایسا ہے، وہ اسی چیز میں ترقی کرے۔ کئی لوگ ان کے تہجد 8 نفل پڑھنا وہ مشکل ہے، کئی ہیں تو وہ ساری مطلب 10 20 نفل پہ نفل اور مطلب چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو دوسرے دیکھتے ہیں بھی ہاں یہ کیسے کر رہے ہیں، ان کی طبیعت اس طرح ہے۔ کئی جو ہیں وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں رات دن، ان کتاب، دوسرے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں تو 5 منٹ کتاب لے ہمارے سر درد ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہینڈل کر۔ تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، صرف اتنی پہچاننے والی بات ہے میری طبیعت میں یہ چیز ہے۔ کسی میں عدل و انصاف قائم کرنے کا شوق ہوگا خدمت مخلوق کی خدمت میں، کہ نہیں عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، بندوں کو انصاف ملنا چاہیے، نظام ٹھیک ہونا چاہیے، وہ سیاسی معاملات میں یا جہاں انسانوں کی بہتری ہے وہ وہاں عمل در، وہ ویلفیئر کا کام کرے یا جو بھی اپنا کرے، بھی انصاف ملنا چاہیے، وہ اپنا کوئی پہلو ڈھونڈ لے، لیکن مقصد اس کا اللہ کی رضا ہی وہ رکھے۔ وہ جب بدل دے گا تو وہی بھی خدمت بھی ختم ہو جائے گی، عبادت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جس میں یہ جذبہ ہے وہ کہتا ہے نہیں جہاد کرنا چاہیے، اور جی اپنا عدل و انصاف ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، ایسے نہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سمجھ جائے میری طبیعت میں، وہ اسی پہ بڑھ جائے، اور یہی اس کا مقصد زندگی ہے، یہی اس کو پیدا کیا گیا اس طبیعت پر، وہ اسی کو ذریعہ عبادت اور مخلوق کی خدمت کا وہ بنا سکتا ہے۔ کسی کے اندر جو ہے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہونا، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تھے، وہ فرماتے تھے بھائی میری خواہش، ہماری خواہش اے جی فلاں جگہ میری شادی ہو جائے، دوسرے نے کہا اچھا فلاں کھانا پک جائے، تیسرے نے کہا فلاں مجھے گاڑی ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ سرد رات ہو، سردی ہو، اور سخت دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، کوئی قلعہ ہو جس کو فتح کرنا ہو، اور میں جو ہے مطلب اس رات میں اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے جو ہے مطلب ہے کہ دشمن سے برسر پیکار ہوں،
اور مطلب یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اب ان کی خواہش ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کا یہ جو ٹیلنٹ یا یہ خوبی آپ نے دیکھ کے ہی فرمایا، ان کو تلوار دے دی، فرمایا کہ آپ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ عدل و انصاف کرنے والے، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والے، ان میں یہ بڑی خوبی تھی۔ واقعی پھر جب ان ہستیوں کو موقع ملا انہوں نے وہی کام کیا۔ خالد بن ولید کو ملا تو انہوں نے اس طرح کی جنگیں کی، کبھی ہارے نہیں، اور حضرت عمر کو موقع ملا تو ایسا نظام قائم کیا کہ آج تک وہ نظام مثال بنا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کو موقع ملا تو وہ، حضرت علی کو موقع ملا قضاء یا عدالت یا علم کا، تو وہ ایسے فیصلے کر گئے کہ آج تک کے جج جو ہے پریشان ہے کہ وہ کس طرح علم و عدل کے فیصلے کر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ میں اور آپ بھی پہچانیں نا، آپ سوچیں بھئی، ایک تو پہلے میں نے بتا دی، ایک ہے اللہ سے عبادت کا ذاتی تعلق، پرسنل ریلیشن شپ، اس کو مکس نہ کریں۔ وہ کیا ہے میں نے بتایا، اللہ سے محبت اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس میں بڑھیں۔ اگر شکر گزاری کا جذبہ ہے بھی، اللہ کو نعمت محسوس ہوتا ہے اللہ مجھ پر بڑی نعمتیں کر رہا ہے، وہ تعلق رکھیں۔ ذکر، حضوری، عاجزی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے کہ جسم سے کیا کرنا ہے۔ آپ کو پڑھنے پڑھانے سے شوق ہے تو پڑھے پڑھائیں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہی آپ کے لیے عبادت، وہی آپ کے لیے مقصد زندگی۔ تبلیغ، دعوت، وہ آپ کے لیے اچھا۔ عدل و انصاف جس طرح میں بتا رہا ہوں، اگر خدمت کا جذبہ ہے تو خدمت اپنا کریں، دعوت و تبلیغ وغیرہ جو ہے۔ اب خدمت کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے عارضی فائدہ پہنچانا خدمت خلق کا، وہ کیا ہے؟ کسی کو روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، کپڑے دے دینا۔ روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، کپڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یہ ہے عارضی خدمت مخلوق کی۔ ایک ہے ہمیشہ کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، اس کا ساری زندگی کا بھلا ہو جائے، وہ ہے دین کی دعوت دینا، مقصد زندگی کو بتانا، جس طرح میں مثلا آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ان کا پوری ہمیشہ کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں خدمتیں ہیں، ایک چھوٹی خدمت ہے، ایک بڑی خدمت ہے۔ چھوٹی والی خدمت اللہ کافروں سے بھی لے، وہ بھی کرتے ہیں، کوئی سخی ہے، کوئی یتیموں کے پیچھے ان کا خیال کر رہا ہے، کوئی مسکینوں کا کر رہا ہے۔ جو بڑی خدمت ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی کا تعلق ہے، وہ اللہ پاک نے نبیوں سے لی ہے، وہ اپنے محبوب نے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی چیزیں ہیں، وہ ہمیشہ کا پھر نقصان ہے اگر اس پہ ہم۔ اس کے بعد بھی پھر جو ہے یہ کی، انہوں نے بھی، انبیاء نے مخلوق کی بھی خدمت کی ہے، لیکن وہ دوسری جو خدمت اللہ پاک نے ان سے لی کہ ہمیشہ کی دنیا، ہمیشہ کے گھر میں یہ بندے رہیں، بھئی یہاں بھی رزق ملے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی خدمت ہے، اور جنتوں میں بھی رزق ملے، یہ اس سے بڑی خدمت۔ یہاں رزق ملے، یہ بھی خدمت، جنتوں میں رزق ملنا اس سے بڑی خدمت۔ تو اب آپ کو بتا دیا کہ یعنی خدمت خلق جو ہے، خدمت خلق کہ بھئی یہ دو حصے یعنی ہوتے ہیں، ایک عارضی اور ایک کرنے دونوں ہیں۔ تو مخلوق ہمیں بھی یہی، انسان میں یہی خوبی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خدمت خلق کرے، یعنی اس کا تو جو ہمیں یعنی تعلق جو ہمیشہ کی خدمت ہے، اس میں پھر وہ اپنی صلاحیتیں دیکھے، اپنے میرے پاس پیسہ ہے تو پیسہ خرچ کرے، میرے پاس وقت ہے تو وقت خرچ کرے، میرے پاس کوئی تخلیقی صلاحیتیں، کریٹیوٹی ہے تو میں وہ خرچ کروں مخلوق کی خدمت کے لیے، میرے ساتھ پاس جو ہے وہ کوئی ڈاکٹری کا فن ہے تو میں وہ کروں، خدمت وہ کرنی ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، یہ تو ساری چیزیں بن جاتی عبادت، ڈاکٹری، بندوں کا علاج کرنا، بندوں کے لیے جو ہے مطلب یعنی یہ کرنا، اور مطلب یہ ساری چیز، لیکن یہاں انسان پھر وہ بہک جاتا ہے، وہ خدمت خلق نہیں بلکہ ذاتی اور نفسانی اغراض کو مقصود بنا لیتا ہے۔ اب یہ مسئلہ پھر بن گیا، وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، چلا تو تھا خدمت کرنے، اے جی میں ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کی جان کی خدمت کر رہا ہوں، میں وکیل ہوں، میں جی بیرسٹر ہوں، میں لوگوں کی اچھا میں جی ٹیچر ہوں، میں جی بندوں کی ملک کی خدمت کر رہا ہوں، اچھا جی میں جی مثال طور پر ویلفیئر کا کام کر،
جو بھی ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر خود پیسے اکٹھے کرنا، یعنی ایک ہے بھی چلو اپنی جائز وہ بنا رہا کرے کر، اسی کو مقصد بنا لینا، جیبیں بھرنا اور خزانے بھرنا، اور وہ مقصد ختم ہو جائے جو اصل میں انسان کی تخلیق کا مقصد تھا، وہی بندوں کی خدمت کرنی ہے اور اللہ کی رضا مقصد بنانا ہے، اس کو اور کسی چیز کو مقصد نہیں بنانا۔ تو وہ ہمارا یہی حشر ہوتا ہے، عبادت کرتے ہیں وہ ریا آ کے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، خدمت کرتے ہیں اس میں اپنی خدمت شروع کر دیتے ہیں، جی میں خدمت کر رہا ہوں، میں فلاں، میں سیاست میں اس لیے آ رہا ہوں کہ مجھے نیند نہیں آتی، لوگ بھوکے ہیں، لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، اب میں چاہتا ہوں مطلب ہے، لیکن وہ جب آتے ہیں وہ پھر شیطان اور نفس حاوی ہو کے وہ پھر جو ہے وہ اپنی خدمت شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر پیچھے رہ گئے، یعنی پھر بھی تو یہاں پھر انسان بہک جاتا ہے کہ خدمت خلق نہیں بلکہ وہ خدمت نفس شروع کر دیتا ہے، بلکہ نفس کیا، وہ اپنے نفس کو بھی نقصان ہی پہنچا رہا ہوتا ہے، نفس کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اس پر بھی ظلم۔ تو اب میں عرض کروں خلاصہ کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اپنے اختیار سے، پوری آزادی اختیار سے دو کام کرنے، اللہ سے تعلق حسین اور مخلوق سے بھی حسین تعلق اور خدمت۔ اب کرنی کیسے ہے وہ، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں مقصد زندگی پتہ چل جائے، فلسفے کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں بھائی چھوڑ دیں سب کچھ، یہ تو پتہ ہے نا نبی علیہ السلام اللہ پاک کے محبوب ہے اور سب سے بلند ہستی ہے، ان کی زندگی کو دیکھ لے، وہی مقصد زندگی ہے۔ اگر اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا نا تو یہ تو پتہ ہے کہ اس بندے یا اس ہستی نے مقصد زندگی پورا کر دیا ہے، پورا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن گئے ہیں، تو وہ دیکھ لیں وہ کیا کر کے گئے ہیں، بس وہی مقصد زندگی، اور وہ دو کام کر کے گئے ہیں، تعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلقی، کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا قوی اور حسین تھا کہ اللہ پاک نے کہا قیامت تک آپ چاہیں تو رہ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں میں تیرے پاس ہی آنا ہے، اور مخلوق کے ساتھ تعلق اتنا حسین تھا کہ جاتے جاتے بھی غلاموں کی، عورتوں کی، اور جو ہے مخلوق کو نصیحت کرتے 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 چلے گئے، یعنی دونوں سے تعلق جو ہے اللہ سے بھی حسین، مخلوق سے بھی یعنی حسین۔ تو مقصد زندگی تو ہو گیا اللہ سے تعلق درست ہونا اور مخلوق سے، لیکن وہ اس کا سیمپل کہاں ملے گا، وسیلہ کون بنے گا، وہ نبی علیہ السلام آ گئے، وہاں پھر آ جاتا ہے طریقہ محمدی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی بنتا ہے سینٹر میں، ورنہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں کہ اللہ کو کس طرح راضی کریں، تو مخلوق کی خدمت صحیح طرح کس طرح کریں۔ مخلوق کی خدمت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایسے کرنا جیسے نبی علیہ السلام نے کی ہے، وہ یعنی وہ اصل خدمت ہے، وہ اصل طریقہ ہے۔ اب جو ہے وہ جو سوال میں نے آپ سے کیا کہ انسان میں کیا خوبی ہے کہ فرشتے بھی میں بھی نہیں ہے اور جنات میں بھی نہیں ہے، وہ تین چار چیزیں ہیں، وہ انسان کو کیوں خلیفہ اللہ پاک نے بنایا، نائب۔ ادھر ایک تو اللہ پاک نے فرمایا میں نائب بنانا چاہتا ہوں، نائب یعنی نائب اپنا خلیفہ یا کہہ لے نائب کہہ لے، یا جو مجھے میری نمائندگی کرے، دوسروں کے پاس جا کے بتائے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں یا میں اللہ ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تو پاک تو یعنی نظر نہیں آتا، وہ تو قیامت والے دن زیارت ہوگی نا، دنیا میں تو کسی کو لانی زیارت نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، یہاں نہیں۔ حضور علیہ السلام نے دنیا میں زیارت نہیں کی، دنیا میں نہیں کی، آپ نے آخرت میں ہی زیارت کی ہے، کیونکہ معراج کی رات جہاں آپ نے زیارت کی ہے وہ آپ دنیا سے نکل گئے تھے، آپ دنیا سے باہر تشریف لے گئے تھے، آپ آسمانوں سے بھی اوپر تشریف لے گئے تھے، اور آپ علیہ السلام کو بھی زیارت ہوئی تو آخرت میں ہوئی ہے، دنیا میں نہیں۔ تو دنیا میں کسی کو نہیں ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام نے پکی نشانی بتا دی، فرمایا دجال آئے گا، جو مرضی وہ کہتا رہے، مردے زندہ ہو رہے ہیں، یہ وہ کر رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں،
تم جان لو، اے میری امت جان لو، خدا یہاں نہیں نظر آ سکتا، تم اپنے رب کو قیامت والے دن اور اس کے بعد دیکھو، پہلے نہیں، جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں۔ بہرحال مقصد بات کرنے کا آپ کو یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ تو وہ نظر نہیں نہ آتا۔ اب اللہ نے فرمایا میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ وہی میری جو نمائندگی کرے رب۔ اب وہ خلیفہ کیسے؟ وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ مثلا ایک ملک بھیجتا ہے وہی کوئی بندہ کوئی ہماری نمائندگی، فلاں شادی میں ہماری نمائندگی کرو، وہ بندہ ہی کو نہیں نظر آ رہا۔ ان کو خاص پتہ چلنا کوئی آیا یا نہیں آیا۔ مثلا آپ کی فیملی ہے، کہتے ہیں جی میں نہیں شادی میں جا سکتا یا جنازے میں، آپ ہماری طرف سے نا ساری فیملی کی طرف سے ہماری نمائندگی کرو۔ یہ اب نظر ہی نہیں آ رہے جو نمائندہ صاحب جو ہیں، وہ کیسے نا وہ کہیں، آپ کہیں گے وہ اگلا بندہ گلا شکوہ کرے گا جی آپ تو آئے نہیں، ہمارا تو فوتگی، آپ کہیں گے جی ہم نے تو بھیجا تھا بندہ، وہ تو نظر ہی نہیں آیا، وہ تھا ہی ایسا، کیا ہمیں کیا فائدہ اس کا۔ تو اللہ پر تو جنات ہیں غیبی مخلوق، وہ بھی فرشتے ہیں غیبی مخلوق، وہ آئیں بھی تو نظر کوئی نہیں آتے، دوسری یعنی چیزیں ادھر ان کا زمین کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں ہے، وہ تعلق نہیں بن سکتا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ خلافت وہ کر سکتا ہے جس کا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظر نہیں آتا، اور جنات بھی غیبی مخلوق ہیں، اور خلیفہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بندوں کو وہ سامنے نظر آئے جس کے ساتھ انہوں نے کوئی معاملہ کرنا ہے، ان کو اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے بات کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ سارے چیزیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا میں آسمانوں میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ کہاں فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں جانور ہیں، زمینی مخلوقیں ہیں، ساری چیزیں۔ اب سوال یہ ہے کیا فرشتوں کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا کہ وہ یہاں کے خلافت کریں؟ فرشتے کہاں سے پیدا ہوئے؟ زمین مٹی سے پیدا ہوئے؟ نہیں، وہ نور سے پیدا ہوئے۔ کیا جنات جو ہے وہ زمین سے مٹی سے پیدا ہوئے؟ وہ کیسے نیابت اور خلافت کر سکتے ہیں اس پہ؟ وہ تو تعلق ہی نہیں رکھ سکتے اس سے۔ اب خلافت وہ کر سکتا ہے جس کا تعلق ہو یعنی زمین سے، یعنی زمین سے، پھلوں سے، سونے سے، چاندی سے، درختوں سے، پہاڑوں سے، پانی ہے، جاندار ہیں جن کو انسان نے کھانا پینا، مطلب یہ ساری چیزیں ہیں وہ، اور سب سے بڑھ کر بہ کہ یہ خلافت اللہ پاک نے اس لیے اس کو دی کہ یہ اسی زمین سے پیدا ہو کے گیا ہوا ہے۔ جنات اس زمین سے پیدا نہیں، وہ آگ سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے ان کی غذا بھی مختلف ہے۔ وہ کیلے پھل یہ نہیں کھا سکتے وہ زمین پر، وہ جاندار بکریاں بھیڑیں وہ نہیں کھا، اگر یہ وہ کھاتے تو محل ہمیں ایک بھی نہ ملتی، سب کی غائب ہو جاتی۔ ان کی غذائی مختلف ہے، فرشتوں کی غذائی مختلف ہے، ان کے وہ نظر ہی نہیں آتے، خلافت کیسے کرنی ہے؟ یہ وزیر اعظم آگے نہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ وہ کئی لوگ کہتے ہیں نا فلاں صدر صاحب ہیں بھئی ایکٹیو رول نہیں پلے، جی وہ نظر ہی نہیں کدے آئے، حالانکہ آتے ہیں وہ نظر، مطلب کام کوئی نہیں کرتا، سامنے نہیں آنا، کوئی بات نہیں کرنی۔ تو کہتے ہیں یہ ایک عجیب قسم کا خلیفہ ہے کہ جو نظر ہی کوئی نہیں آتا جناب۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہی، اور دوسرا یہ بات یہ کہ شیطان نے یہ بات ثابت کر دی کہ جنات خلافت کے مستحق نہیں، اس لیے کہ وہ جنتوں میں رہ کر بھی مخلوق کا خیرخواہ اور حق ادا نہ کر سکا۔ تو وہ کیسے آ کے تو سب کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ کرتا۔ مثلا انسانوں میں سے کوئی ولی خلیفہ بنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق بنے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز بنے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بنے ہیں، جتنے مطلب انسانوں میں جو ولی، چلو نبی تو انبیاء کا تو درجہ ہی الگ ہے نا، اولیاء یعنی جو نبی نہیں تھے وہ جب بھی خلیفہ بنے ہیں انہوں نے کتے تک کا بھی خیال رکھا ہے، اس کا بھی حق ادا کیا ہے۔ اور یہ جنوں میں سے اتنا نیک بن کے ادھر آدم علیہ السلام کی حق نہیں ادا کر رہا، تو زمین پر آ کے اس نے کیا کرنا تھا؟ یہاں تو اور مطلب ہے کہ ظلم اس نے اپنا کرنا۔ تو اس لیے اللہ پاک تو جانتا تھا، جیسے اب انہوں نے فرمایا کہ انی اعلم
ما لا تعلمون کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ چیز ہے تو شیطان نے. اور آخری بات جو آپ نے اس معاملے میں ایک بھائی انسان کے اندر کیا خوبی ہے وہ یہ کہ جو فرشتوں میں نہیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو پیدا کیا. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو پیدا کیا یعنی جب اپنی ربوبیت کا اظہار کے لیے. اور آپ جو ہے وہ بشری اور انسان ہونے کا اللہ نے فیصلہ کیا اس لیے آپ ہی خلیفہ بن سکتے تھے. آپ کے ہی پیروکار اور آپ کی شکل پر پیدا ہونے والے ہی آپ کی وہ نمائندگی کر سکتے ہیں. کوئی پہلی مخلوق اللہ نے نبی علیہ السلام کو بنایا اور آپ میں جو فیوزات اور جو برکات اور صفات تھے انسانوں کو اشرف المخلوق بھی ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے دیکھ لیں اس ویسے اشرف المخلوق کیوں یہ بھائی شرف ملا. سیدنا عبدالعزیز دبا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی شکل پر پیدا کیا گیا ہے. ہمیں جنات کی شکل پر نہیں پیدا کیا گیا, فرشتوں کی شکلوں پر نہیں پیدا کیا, درختوں کی جانداروں کو نہیں. نبی علیہ السلام کا ورژن اللہ پاک کے پاس سب سے پہلے تو انہوں کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا. تو ہم کیونکہ ان سے تھوڑی سی بشر ہونے کے ناطے سے انسان ہونے کے ناطے سے ایک مشابہت اور ایک جو ہے وہ نسبت رکھتے ہیں اس لیے اس مخلوق کا درجہ دوسروں سے جو ہے بڑھ گیا. وہ تو حضور علیہ السلام کی نسبت. تو اور بھی وجوہات ہیں. اب یہ ہے یہ آپ کو سمجھنے والی بات ہے. آپ یہ سمجھیں کہ زمین پر کائنات پر نہیں فرمایا اللہ نے میں خلیفہ پیدا کرنا ہے, وہ اللہ پاک خود ہی کر رہا ہے, نہ ہی اللہ نے کسی کو موقع دیا ہوا ہے آسمانوں پر کوئی خلافت یا اپنی مرضی کرنے کا. وہ کسی کو نہیں ہے, کسی آسمان صرف چھوٹی سی زمین پر اور تھوڑی سی عمر کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ پاک وہ دیتا ہے وہی میری نمائندگی کرو, جو میرے حکم ہیں میری صفات ہیں اس کے ذریعے سے یہ حکومت یہ اختیار کرو. وہ ہم نے کرنا ہے. اب دیکھ لیں آپ کے پاس کیا ہے. اگر جسم ہے تو جسم ہی کو استعمال کر لے صحیح. اگر کہیں تھوڑے بہت آپ کی کمپنی ہے تو اس میں بیوی بچے ہیں تو اس میں مطلب ہے کہ یہ چیز نائب بن گئے نا. جیسے مثال کے طور پر یہ زاویہ ہے, اس میں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں جا رہا ہوں تو جی آپ جو ہے جی اس نائب ہیں, آپ نائب میری نیابت کریں گے اس میں. تو اب وہ بندہ جو ہے میرے واپس آنے تک نہ وہ نماز وقت پہ ہو رہی ہے, نہ کھانا وقت پہ مل رہا ہے, نہ لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے, تو پھر میں نے تو آ کے تو پھر یہی کرنا ہے اس کو ڈیموٹ کر دینا. بھئی آپ اس قابل ہی نہیں ہیں, آپ کو تو نیابت دی تھی وہی اختیار صحیح استعمال کرنا آپ نے نہیں کیا, آپ کو آئندہ کچھ نہیں ملے گا اور آپ جو فارغ ہیں. بس یہ ہو جانا ہے. الٹا اگر کرپشن کی ہے, دھوکہ کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کے پیسے کھائے ہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کو بلا کے جیل میں ہی بند کر دیں. اور اگر اس نے نیابت صحیح کی ہے, صحیح نمائندگی کی ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو زاویہ ہم مثلا گجرات میں بناتے ہیں اس کو وہاں پوائنٹ کر دیں, ٹھیک ہے جی آپ اب کیونکہ ٹریننگ صحیح ہو گئی ہے کی بھی صحیح, آپ وہ زاویہ چلائیں. یہ تو ہو گئی نیابت یا نائب یا خلیفہ ہونا. یہی حساب ہمارا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں اس چھوٹی سی دنیا میں موقع دیا نا کہ کر کے دکھاؤ بندو جو میں نے تمہیں تھوڑی سی چیز دی ہے. اگر تم نے صحیح کیا تو تمہیں پرموٹ کر کے جنتوں کی بادشاہتیں ہمیشہ کے لیے دے دی جائیں گی. اتنی سی بات ہے. اور اگر تم نے کرپشن کی, اس میں وقت ضائع کیا, تو پھر ڈیموٹ کر کے جہنم کے جیل خانے میں سپرد کر. اتنی سی بات ہے. کل پتہ ہے کوئی بندہ پوچھ رہا تھا بھائی آپ کا کیا مقام ہے, تو ان کو میں کہہ رہا تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں میں شیطان کے, وہ کل پھر آئندہ پھر بات وہ کہہ رہے لگے وہ آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں شیطان کے قریب ہے. تو میں نے انہیں کو آیت پڑھی قرآن مجید کی کہ اللہ پاک شیطان کے بارے میں یہ کہتا ہے اور دوسروں کے بارے میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن مجید میں آتا ہے کہ فضول خرچ لوگ یہ شیطان کے بھائی ہیں. کیا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں میں وقت بھی کئی دفعہ ضائع کرتا ہوں, فضول پیسے بھی کئی دفعہ ضائع کرتا ہوں, صلاحیتیں بھی کئی دفعہ ضائع کرتا ہوں, اس لیے بغیر میں تو بھئی یہ تو اس کی میں اس طرح نہیں بن سکا جس طرح کہ نبی علیہ السلام
نے تعلیم پوری طریقے سے دی، تو اس لیے ہمیں تو یہ لگتا ہے جو اللہ پاک فرما رہا ہے ہمیں تو ولایت اور وہ ہونا تو بڑی بات، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں تو بندے بن جائیں ہم، یعنی جس طرح میں نے بتایا یہ دو مقصد پورے کر لیں، اللہ سے درست تعلق اور مخلوق کی خدمت اپنی صلاحیتیں پہچان کے کرنی کس طرح ہے، طریقہ محمدی سے، نبی علیہ السلام کے طریقے سے، بس مقصد زندگی آپ نے پورا کر لیا۔ یہ سورۃ عصر میں اللہ پاک نے یہی بتایا، اور کوئی کیا ہے اس میں؟ میں والعصر، انسان بندوں سارے نقصان میں ہو، سب نقصان میں رہو گے، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کیا مطلب؟ اللہ سے تعلق۔ عمل کا کیا مطلب؟ اللہ سے پاک سے تعلق۔ عمل میں آج عمل صالح، اچھا عمل، مطلب دوسروں کے ساتھ بھی اچھا عمل، دوسروں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، اس میں آ گئے مخلوق کی خدمت۔ ایمان آ گیا اللہ پاک کے ساتھ تعلق۔ اعمال صالحہ وہی ہیں جن کا مخلوق کے ساتھ صدقہ، خیرات، خدمت خلق، یہ وہ ساری اعمال صالحہ میں آتی ہے، اور عبادات بھی آ گئی، لیکن وہ چلے ایمان۔ پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ یہ خود تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اعلیٰ مراتب حاصل کریں اور اعلیٰ درجے حاصل کریں، ان کو بھی حق، سچ، صحیح زندگی، صحیح دین، صحیح مقصد زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، اس کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ان کا مشن ہے، یعنی دعوت دین۔ آمنو، اللہ سے تعلق، اعمال صالحہ، مخلوق کی خدمت اور عبادات اپنی آگئی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ آگئی دعوت دین، کہ یہ دوسروں کو بھی حق بات، اور چاہتے ہیں کہ وہ خدمت، اس طرح کی خدمت بھی کرتے ہیں وہ، کہ وہ ان کو حق بات کی تلقین جو کرتے ہیں، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے، بے صبرے نہ ہوں، اور بڑے فائدے کی امید پر یہ معاملہ مطلب یعنی اپنا رکھیں، ہمیشہ ہم اس دنیا میں رہنے والے نہیں۔ تو اس میں بھی اللہ پاک نے گویا وہ مقصد زندگی واضح کر دیا، لیکن وہ ہے دو ہی باتیں، جس طرح میں نے عرض کی کہ اللہ جل مجدہ کی یعنی عظمت اور بندے کے جو تعلق ریلیشن شپ ہے، اور مخلوق سے ریلیشن شپ، اور پھر میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ اپنی پرسنالٹی پر غور کرے، جس طرح یہ بندے کو مختلف پرسنالٹی دنیاوی طور پر ہوتی ہے، روحانی طور پر بھی پرسنالٹی، کیا آپ میں نفلوں کی زیادہ محبت ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی ہے، تبلیغ کی ہے، کس طرح کی آپ میں یعنی پرسنالٹی ہے، اسی طرز پہ پھر جو ہے اپنے آپ کو آگے بڑھا دیں۔ مخلوق کی خدمت کرنی، آپ سوچیں آپ میں انجینئرنگ کی صلاحیت ہے، آپ میں ڈاکٹری کی ہے، آپ میں خدمت خلق یا جیسے بھی ہے، بس اسی فیلڈ میں جا کے مخلوق کی خدمت اپنا شعلہ کریں اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر نہیں تو پھر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ، یہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبے دیے کربلا کے دنوں میں، یہ اس کے چند خطبوں کا میں نے مطلب سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے اس میں سے اقتباسات جو ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ مین آپ نے بھی ان کو مقصد، اس لیے کہ ان کو مقصد زندگی، یزید نے سمجھا حکومت مقصد زندگی یہ دنیا ہے، وہ اس لیے تباہ ہو گیا۔ کوفہ والوں نے سمجھا بیوی بچے اور مراعات یہ مقصد زندگی ہے، وہ اس لیے تباہ ہو گئے۔ اور فوجیں یزیدی وہ سمجھے کہ ہمیں تو وہ حکمران ماریں گے، یزید ہمیں ڈیموٹ کر دے گا اور مطلب یعنی ہمیں تنگ کرے گا، وہ اس لیے مارے گے، پیچھے وجہ ایک ہی ہے۔ تو یہ جو قرآن کا تصور ہے مقصد تخلیق اور اس کا انسان کی خاص طور پر، وہ بڑا ہی واضح اور کلیئر اور فائدہ ہی اس میں ہے، اور انشاءاللہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق، ابھی تھوڑا سا وقفہ کر لیں، بے شک یہیں بیٹھے بیٹھے برا کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں۔ پہلے تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا آپ نے جو اس موضوع کے متعلق، جی ہاں پوچھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا، اب اس میں جو ایک آپ نے پوائنٹ بتایا کہ بنیادی آپ کا ایک پہلو ہوگا مخلوق کے ساتھ لنک ہے، انجینئر آپ کا جو بھی آپ کا ایک پہلو ہے، اور اس طرح روحانی کا ہوگا جس میں آپ
پڑھنے پڑھانے کا یا ترجمہ کرنے کا، اس میں زیادہ تر ہمیں نہیں پتہ چلتا میجورٹی میں. اس میں بھی تھوڑی سی رہنمائی دکھا دیں کہ اس کو مزید نکالنے کے لیے کہ ہم اس کو کیسے پوری پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ نشانے میں رہے اس حوالے سے. ہاں، اس کا یہ ہے کہ وہ یہی تو استاد اور مرشد کا کام ہے نا، یہ اسی لیے تو شیخ بنایا جاتا ہے، پیر بنایا جاتا ہے کہ وہ بندہ اپنی ہر چیز پیش کر دے اور وہ بندے کو آئیڈینٹیفائی کر دے کہ آپ یہ کریں. یہ خود نہیں بعض بندے کو پتہ چلتا، تھوڑا بہت اٹا سٹا ہو جاتا ہے لیکن پورا انہی کو پتہ چلتا ہے انہی کو مزاج کا. وہ اپنی بات، اپنی سارے معاملات زندگی جو بھی کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ پیش کرتا ہے تو وہ پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کر، کیونکہ تو فیلڈ ہوتی ہے، روز کا کام ہوتا ہے، وہ تو 5-10 منٹ میں بندے کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے یہ بھائی اس بندے کے لیے یہ مناسب ہے وغیرہ یہ چیز. اس حوالے سے یہ 10-15 منٹ میں پتہ چل سکتا ہے کیا اس سیشن میں بالکل چل جائے گا. کسی استاد کے ساتھ بیٹھے نا، اپنی زندگی ساری سامنے رکھیں، 10-15 میں کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں، کہاں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا خدمت حل کر رہے ہیں، کیا آپ کی سوچیں ہیں، تھوڑا آپ کریں تو وہ آپ اسی سے پھر پتہ چلتا ہے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ پاک کا دیدار ہے وہ نہیں ہوتا، اور اولیاء کرام کے کچھ خواب ملتے ہیں اس کے بارے میں تو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. یہ جاگتے ہوئے کی بات کر رہے ہیں، خواب کی بات نہیں کر رہے ہیں. نہ ہی اللہ پاک نے کہا خواب میں نہیں دیکھ سکتے. خواب میں تو ہو سکتی زیارت، یہ ہے بھئی جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، خواب میں ہو سکتا ہے. خواب میں کوئی نہیں. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا حسین صورت میں. تو رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یا رب العالمین مجھے نہیں علم. تو اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میرے دو شانوں کے درمیان رکھا تو اس کے فیض سے فرمایا کہ زمین و اسمان کے علوم مجھ پر چیزیں روشن ہو گئیں. پھر اللہ پاک نے پوچھا کہ وہ اب کیا کریں؟ تو پھر نبی علیہ السلام فرمایا وہ کفارات کے بارے میں کہ جن چیزوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو. تو اس میں پھر آپ نے تذکرہ کیا، مثلا وضو کا تذکرہ کیا سردی کے باوجود، اسی طرح اور چیزوں کا. تو یہ خواب کی بات اور ہے، خواب میں ہو سکتی ہے کسی کو، وہ بھی تجلیات ہوگی. اللہ پاک تو شکل و صورت سے پاک ہے، یعنی وہ بندے کے ذہن میں نہیں. اللہ جی میجورٹی پروفیشن اور پیشن ایک نہیں ہو سکتا. انسان کا زیادہ تر لوگوں کا پروفیشن اور پیشن ایک نہیں ہوتا. آپ نے کہا 2 منٹ پہلے آپ ہماری طور پہ بولے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا پروفیشن پیشن ایک ہونا پاسبل نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ پروفیشن پیشن ایک ہو جائے؟ ممکن تو ہے وہ یعنی ہو جائے، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں ہوتا نہیں. لیکن پھر وہ اپنے یعنی پیشن پر کچھ نہ کچھ تو وہ کر سکتے ہیں اپنے یعنی ترقی. جیسے لوگ کرتے بھی ہیں، مثلا کام کچھ کرتے ہیں، شوق کچھ ہوتا ہے، فارغ وقت میں اس کو پورا کرتے ہیں. ایک ہو جائے تو وہ تو سونے پر سہاگا ہے، پھر تو وہ بڑی ترقی کر سکتے ہیں. نہ ہی ان کو کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کا شوق بھی وہی ہے، ان کا کام بھی وہی ہے، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ وہی جو طریقہ بھی اپنی صلاحیتیں پہچان کے اسی چیز میں لگ جائیں، وہی عبادت بھی وہی کریں، خدمت خلق بھی اسی بنا لیں. اور یہ چیز جی 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 بالکل. جی میری نانی ہے 94، وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی، آج بات ہوئی ہے کہ اپنی عادت کو بدل کے، نیکی یہ ہے کہ اپنی عادت کو بدلو اور اپنے اندر خوبیاں تلاش کرو. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کافی عرصے سے. اچھا. وہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے تو اپنی عادت کو بدلو اور خوبی تلاش کرو. آج تھوڑا سا وضاحت ہوگی اس میں، تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دیجیے گا. بس ٹھیک ہے، وضاحت ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے. وہ تو وضاحت میں نے دیکھا نا 2-3 مرتبہ کر دی ہے کہ ہر بندے میں اللہ پاک نے خاص صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. وہ جیسے میں نے کسی کو پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، کسی کو دعوت تبلیغ کا شوق ہے، کسی کو ذکر و فکر کا شوق ہے، کسی کو جو کام کرنے کا شوق ہے، کسی کو لوگوں کے حقوق لینے کا شوق ہے، کسی کو
لڑنے بڑھنے جہاد اس طرح کرنے کا مطلب یہ لوگوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، مطلب وہ اپنے وہ پہچان کے اسی کو پھر جو ہے وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا لیں، اور اللہ پاک کے قرب کا اللہ کے لیے کریں گے تو وہ خدمت بھی ہو جائے گی، کام بھی ہو جائے گا اور عبادت بھی بن جائے گی۔ یہ جو رزق حلال کو عبادت، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا وہ بندہ نفع پہنچا رہا ہے دوسرے کو۔ رزق حلال کیوں عبادت ہے؟ سوال ہے۔ رزق حلال کمانا، ایک بندہ ٹماٹر بیچ رہا ہے، ایک بندہ کپڑے بیچ رہا ہے، وہ کیوں عبادت ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور اگر وہ یہ اللہ کے لیے کر لے تو وہ اس کی عبادت بن جاتی ہے، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کرے تو نہ وہ عبادت ہے نہ وہ مطلب میرے کو بس ٹھیک ہے درمیانہ ہو گیا، لیکن رزق جو ہے وہ نہ یہ چیز ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔